پاک کی روشنی میں آج کا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اگر ہم اس پیغام کو اپنی ساری زندگی میں اپنا لیں، میں کیا آپ کیا، یقیناً ہر کسی کی زندگی میں بہار آئے گی. ہر کوئی نہ صرف اپنی انفرادی زندگی میں خوش ہوگا بلکہ اپنی گھریلو زندگی میں بھی خوش ہوگا، اپنی معاشرتی زندگی میں بھی خوش ہوگا. زندگی کے جس شعبے میں وہ جائے گا اللہ رب العزت اسے خوشیاں عطا فرمائے. کیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. جب کوئی عام ایک بیٹا اپنے باپ سے یہی کہتا ہے، اگر کہیں کبھی اسے نظر آئے کہ میرا باپ میرا حق ادا نہیں کر رہا، کبھی باپ کی زبان سے یہ شکوہ ہے میری اولاد میرا حق ادا نہیں کر رہی، یہ شکوہ کرنا بتاتا ہے کہ اگر کسی کا حق ادا کر دیا جائے تو پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، گھر میں سکون آ جاتا ہے. یہی بات میرے آقا علیہ السلام نے بتا دی. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 قسم کے حق ہیں. اگر ان حقوق کو پورا کر دیا جائے تو انسان اس دنیا میں جنتی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے. میں کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا. پہلی بات کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا. سلام کا جواب دینا اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق میں شمار کیا ہے. اب یہ سلام ہے کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنتی نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ. اس وقت تک تم جنتی نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ. پھر آگے فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو بہت کرتا ہے لیکن یہ محبت کرنے کا گل کیا ہے؟ عام انسان کسی سے محبت بھی کرتا ہو لیکن بدلے میں کوئی ایسا اذیت مل جائے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے محبت کرنے کا گر طریقہ سلیقے بھی ہمیں بتا دیا. فرمایا کہ تم جہاں سے بھی گزرتے چلے جاؤ سلام کو پھیلاتے چلے جاؤ. یہ سلام کا کرنا جو ہے تمہیں آپس میں محبت میں بانٹ دے گا. جب تم آپس میں محبت میں جڑ جاؤ گے اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائے. تو پتہ چلا کہ سلام کرنے سے انسان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. محبت میں جو اضافہ ہوتا چلا جائے گا انسان کے ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا. ایمان جیسے ہی کامل ہوگا اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے. پہلا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان چھینک لیتا ہے اس کا جواب دینا. چھینک لیتا ہے کوئی مسلمان اس کا جواب دینا. چھینک لینے والے کے لیے ہے وہ کہے الحمدللہ. چھینک لینے والا کیا کہے؟ الحمدللہ. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. یا ایک روایت میں الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں. جو بھی آپ چاہیں کہہ سکتے ہیں. دونوں سے آقا علیہ السلام کا فرمان پورا ہو جائے گا. جو سننے والا ہے وہ جواب میں کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اللہ تجھ پر رحم فرمائے. وہ رب کی تعریف کر رہا ہے، سننے والا اس کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ تیرے تجھ پر رحم فرمائے. اب جس نے چھینک لی ہے وہ بھی اس کو دعا میں کہے یا حدیث اللہ، اللہ تجھے بھی ہدایت عطا فرمائے. یہ عمل کر لیں گے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مسلمان نے اپنے دوسرے مسلم کا حق ادا کیا. یہ حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلم. وہ بیٹا جو اپنے باپ سے حق مانگتا ہے، یا وہ باپ وہ ماں جو اپنی اولاد سے حق مانگتی ہے، یا وہ بھائی جو اپنی بہن کی طرف دیکھتا ہے، یا وہ بہن جو اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہے، نہ صرف ان حقوق کا دھیان رکھو، معاشرتی طور پہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو حق ہے ان کا بھی ذرا لحاظ رکھو. ان پہ بھی کبھی رنجیدہ ہوا کرو کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا. یعنی کبھی آپ کسی کو سلام کریں جواب نہ ملے تو دل پریشان ہو، دوسری بار پھر کریں. چھینک لی ہے الحمدللہ کہا، کسی نے جواب نہیں دیا، پریشان ہو، باری تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے. لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں. پھر تیسرے نمبر پہ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرو. اگر کوئی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرے. اس کی اہمیت اس قدر ہے
کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دعوت دی جائے اس نے دعوت کو قبول نہ کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ہم نماز ادا نہ کرنے کو نافرمانی کہتے ہیں، روزہ نہ ادا کرنے کو نافرمانی سمجھتے ہیں، حج فرض ہے نہ ادا کیا نافرمانی ہے، زکات فرض ہے نہ ادا کی نافرمانی ہے۔ یقیناً یہ نافرمانیاں ہیں، لیکن ان کا تعلق حقوق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے۔ جو بندوں کا آپس میں تعلق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی دعوت دے اس دعوت کو قبول کیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم نے روزہ بھی رکھا ہے دعوت کو قبول کر لو، آگے کھاؤ یا نہ کھاؤ تمہاری یا کھانے کی طلب نہیں ہے، دعوت کو قبول کر لو، وہاں پہ جا کے کھاؤ یا نہ کھاؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن جس نے محبت سے دعوت دی ہے اس کو ضرور قبول کرو۔ جس نے دعوت کا انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر۔ تین باتیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بیمار ہو جائے، جو مسلمان بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرو، اسے پوچھنے جاؤ اے بندے خدا تیرا کیا حال ہے، بس اسی پوچھنے پر جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بے شمار فضائل و برکات اسے نصیب ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے صبح کے وقت کسی کی تیمارداری کی، یعنی کوئی بیمار ہے، مسلمان بھائی، اپنا رشتہ دار نہیں، مسلمان بھائی، رشتہ دار ہوگا تو پھر اور بھی ثواب ہے، لیکن یہ ایک مطلق معاشرتی طور پہ مسلمان بھائی کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا جس نے صبح کے وقت کسی مسلمان بھائی کو حال پوچھا، اس کی بیماری کی تیمارداری کی، اللہ رب العزت کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا ہے؟ اس بندے نے اپنی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھائے، اپنا دامن تو نہیں پھیلایا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے بندے کا حال پوچھ رہا ہے کہ تیرا کیا حال ہے، تو بیمار تھا، شفا ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرشتوں کی 70,000 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ بھئی شام تک اس کی بخشش کی دعا کرنا چاہتا۔ اگر کوئی شام کے وقت جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ اجر اس قدر عظیم، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مشقت ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس کیا ہے، اپنے دل کو مٹا کر، وہی میرے محترم اپنے حافظ بلال مصطفیٰ صاحب وہ نعت کا شعر بھی پڑھ رہے تھے کہ کسی کے دل میں غرور کا بت ہے، کسی کے تکبر کا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ ارے یہ سارے توڑ کر میرے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کرتے رہو، اللہ رب العزت ساری زندگی کی بہاریں تمہیں عطا فرما دے۔ آخری بات اور پانچواں حق جو ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے پہ آؤ۔ مسلمان کا آخری حق ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ اس کا اجر کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس سے بات ہے کہ جو کسی جنازے کے ساتھ 40 قدم چلا، کتنے؟ 40۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے محلے میں یا ساتھ کے محلے میں کوئی بھی قبرستان 40 قدم سے قریب نہیں ہے، یہ دور ہے، یعنی کہ جہاں سے بھی وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے، گھر سے شامل نہ ہوا، راستے سے بھی شامل ہو جائے گا تو اس کو 40 قدم ضرور ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنازے میں 40 قدم چل گیا، اللہ رب العزت اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اجر کس پہ ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، کیا ہے؟ ایک دوسرے کا حق ادا کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ وہ زندہ ہے جو دنیا سے چلا گیا۔ جب بھی انسان دوسرے انسان کا خیال رکھے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہر وہ رحمت اور نعمت اسے ملے گی جس کی اس کے دل میں تمنا ہے۔ وہ مانگے یا نہ مانگے، اللہ اسے عطا فرمائے۔ آج یہ سلسلہ چونکہ اس دنیا سے ایک ماں کے رخصت ہونے کا ہے، مجھ جیسے جو بھی یہاں پر صاحب اولاد یا خود اولاد بیٹھے ہیں، آخری پیغام ان کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دنیا سے بندہ چلا جائے، اب ہم نے یہ تو تھا ایک مسلمان تو مسلمان کے دائرہ کا، لیکن آؤ اب ہم گھریلو زندگی پہ آتے ہیں، وہی سلسلہ ماں اور اولاد کا، باپ اور
اولاد کا، یہیں سے سارا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ فرمایا کہ جس کسی کے والدین یا دونوں میں سے ایک، آقا علیہ السلام نے دونوں ذکر فرما دیا کہ جس کسی کے بھی والدین یا دونوں میں سے ایک دنیا سے چلے جائیں اور اس کی اولاد میں سے اس کے بیٹے یا بیٹیاں، اس کی اولاد جو ہے ہر جمعہ کے دن ایک بار اس کی قبر کی زیارت کر لے گا، اللہ رب العزت اس کی بخشش بھی فرما دے گا اور نیکوکار لوگوں میں اس کا شمار کر دیا گا۔ یہاں پہ جو محبت کی بات ہے وہ یہ نہیں کہا کہ وہ قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی بھی کرے گا، کچھ پڑھے گا بھی صحیح نہیں، جس نے پڑھ لیا اس کا تو اجر ہی تو بالا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے، جانا بھی اجر ہے، پھر ہاتھ اٹھانا بھی اجر ہے، لیکن آقا علیہ السلام خبر رکھتے تھے میرا کوئی امتی ایسا بھی ہوگا کہ جسے سورۃ الفاتحہ بھی نہیں آتی، سورۃ الاخلاص بھی نہیں آتی ہوگی، قرآن کا بسم اللہ بھی شاید وہ صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتا ہوگا۔ فرمایا تو پڑھنا تو اجر اپنی جگہ پہ ہے، صرف اپنے والدین یا ایک قبر پہ چلے جاؤ گے، صرف زیارت کر لو گے، اللہ رب العزت تب بھی تمہیں نیکوں میں شمار کرے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی طرف آج معاشرتی طور پہ یا گھریلو زندگی میں انفرادی طور پہ ہم ان کی طرف دھیان نہیں، اگر اس کی طرف دھیان رکھیں گے یقیناً اللہ رب العزت ہمیں بے شمار خدا و برکات عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،